اطلاع دیا گیا، ہم تک تبا کے متعلق آپ کا دوسرا فرمان جو ہے وہ پہنچ گیا۔ مسند امام احمد میں ہے لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلما، تبا کو گالی نہ دو، وہ مسلمان تھا، لیکن عزیر کے متعلق وضاحت نہیں فرمائی۔ مجھے تو بڑا عجیب سا جملہ لگا ہے کہ نبیوں کا سردار فرما رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ بڑا عجیب سا جملہ لگا کہ وہ نبی ہیں تو پھر حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی؟ اصل میں تبا بھی بادشاہ گزرا ہے اور عزیر یعنی اسیرس بھی بادشاہ گزرا ہے۔ تبا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتب میں پڑھ کر ایمان لایا، مکان بھی اس نے بنوایا جب مدینہ سے گزرا، حتیٰ کہ جو وہاں رہے ان کے یہ بھی مکانات بنوائے، اس کا ایمان قبول ہوا، اس کی اطلاع حضور نے دے دی بعد میں، مگر اسیرس اپنے کسی نبی پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی یہ نبی تھا۔ بہت دھیان سے آپ کو یہ میرا حصہ سننا، میں سٹوریز نہیں میں سناتا، میں آپ کو بہت سے مسائل بتا دیتا ہوں سٹوری کی صورت کے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ سٹوری سیرت شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ ہستی عزیر کون ہے جس کا تذکرہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ میں، وہ عزیر کون ہے؟ کیا یہ وہی ہستی ہے جن کو مفسرین نے او کالذی مر علی قریہ میں بیان کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہے، یہ پہلے طے کرنا ضروری ہے، اور یہ جاننا ان علماء کے لیے ضروری ہے جو ربیع الاول میں اپنے ممالک سے دوسرے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور محافل کو گرماتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جن کو اسلام سے کوئی خاص دلی لگاؤ نہیں ہے، انہوں نے محاذ کھول رکھا ہے یہاں، ان کے ساتھ یہود بھی ہیں جو بربلا کہہ رہے ہیں، ٹی ویز پہ کہہ رہے ہیں، یونیورسٹیز کے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے کہ یہودیوں کا قول ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بندہ دکھاؤ کہ جو کہتا ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ بربلا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آج کی تقریر میں پہلے یہ طے کرنا ہے، تو خاص طور پر یہ ان علماء کے لیے ہیں جو باہر آتے ہیں، باہر کے ملک میں آ کے تقریریں کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہماری کتب میں ہے اور نہ ہی کوئی یہودی کہتا ہے، نعوذ باللہ، محمد نے یہ جملہ کھنس میں بنا دیا، اپنی مرضی سے بنا دیا۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، سٹوریز جو بیان کی جاتی ہے نا، ان کا مقصد کیا ہے؟ اس میں فکر کرنا، نکات نکالنا۔ اب بتائیے پھر، ریڈی ہیں آپ؟ سنیے پھر۔ تو جب مقصد یہ ہوا کہ فکر کرنا ہے، تو اس لیے آج کے ٹائٹل کا یہ اہم حصہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ میں عزیر اور او کالذی مر علی قریہ، اس میں جو اللہ ہے یہ دونوں ایک ہیں۔ جن علماء کا کہنا ہے کہ عزیر اور او کالذی مر علی قریہ دونوں ایک ہی ہستی ہیں، انہوں نے یہ دلائل دی، وہ میں دلائل سٹڈی کے بعد آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، میں یہ تیار کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ بنو کینوکا کا ایک سردار تھا، نام اس کا تھا فنخاس، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تفسیر تبری آیت نمبر 186 اور توبہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر کے تحت انہوں نے لکھا قالها رجل واحد ان اسمہ فنخاس، یہ فنخاس بن عزورہ عام آدمی نہیں تھا، ان کے علماء میں سے تھا۔ تو یاد رہے، عالم کے پیچھے ایک قوم ہوتی ہے، عالم کی بات تنہا اس کی اکیلے کی بات نہیں ہوتی، بڑے ایک پوری جماعت کی بات ہوتی ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد اس کی دوسری ہے، صفحہ 219 ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے قائل تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سلام بن مشکم، سلام پڑھنا ہے اردو میں بعض اوقات زیر زبر نہیں ہوتی، سلام بن مشکم، نعمان بن اوفا، شاسو بن قیس، مالک بن السیف، یہ پورا گروپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو انہوں نے آ کے کہا باقی باتوں کے ساتھ کہ آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو تفسیر باغوی میں ہے کہ انما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنخاس بن عزورہ۔ یہ میں نے کون سے دلائل دی جو کہتے ہیں کہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، اس میں جو عزیر ہے، اور او کالذی مرہ میں جو اشارہ ہے، اس میں موصول جو ہے، یہ دونوں ایک ہی بندے ہیں۔ اب کے یہودی کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کی کتب میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ عام سوال ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، عام پبلک میں ہو رہا ہے، ہمیں چاہے معلوم ہو نہ ہو۔ اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ انسانوں کا طاقتور طبقہ، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، وہ اپنے مخالف مواد کو مٹا دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو تھی ان کو مٹا دیا، انہوں نے سچی باتوں کو مٹا دیا، جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی وہ مٹا دیتے تھے۔ تو جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو ان سے کہو کہ یہ قرآن نے ہرگز نہیں کہا کہ ان کی کتاب میں موجود ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، بلکہ کہا کہ ذالک قولہم بافواہہم، دیٹ از دیئر اسٹیٹمنٹ فرام دیئر ماؤتھس۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی کتاب میں ہے، کہا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ دوسری بات، ہمیں کیا معلوم ہو کہ مٹا دیا ہو؟ کتنے ہیں علماء اسلام جو ہیبرو جانتے ہیں؟ بتائیے،
आप में से कितने होंगे कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने उनकी तरफ? वो सामने आते ही नहीं है, ना सामने करते हैं अपनी चीजें। बहुत कम मुहक्किक होंगे जिनकी तहकीक है। और ये याद रखना है आप सबको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किताब और जुबान से नहीं था। ताल्लुक का मतलब समझ नहीं, जैसे स्टूडेंट का ताल्लुक किताब और जुबान से होता है ना, मेरा है, आपका है। हम किताबें पढ़ते हैं, हम जुबान सीखते हैं, तब नॉलेज आता है। हुजूर का ये सिलसिला नहीं था। आपने कोई किताब पढ़कर नहीं कहा कि यहूदी लिखते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई लिखते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी। क्यों? वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कुरान मजीद तुम्हें दे रहे हैं, इससे पहले आपने कोई किताब नहीं पढ़ी कि तुम कहोगे ये किताब पढ़कर स्टोरी बनाते हैं। हाँ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मैं खुलासा बयान कर दूं, यानी हमारा इल्म कैसे आता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कुतुब पढ़ते हैं, ठीक है, जुबानें सीखते हैं, फारसी पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर नॉलेज जमा करके आपको देते हैं। हुजूर का यह सिलसिला नहीं है कि वो किताबें पढ़ें या जुबान सीखें। हुजूर को इल्म अल्लाह अता फरमाता है। आपने खुद सुना, आपके सामने कोई कहता था अल्लाह आयत बनाकर उतार। आप इनकी बातें छोड़ें। ये जो कलिमा पढ़ने वाले हैं, इन्होंने हदीस की कुतुब से हदीस निकाल दी है जी, क्योंकि उनके मसलक और अकीदे के खिलाफ थी। या जाबिर अल्लाह खलक़ क़ब्ल अशिया नूरा नबी कमिन नूरिही, ये हदीस अल मुसन्नफ में अब कहां है? किसी के पास 100 साल पुराना नुस्खा हो तो मिल जाए। तमाम चैप्टर ही खत्म कर दिया गया। ये अपनों की हालत है। इस तरह और भी बड़ी किताबें मेरे पास पुरानी तबलीगी निसाब पड़ी, वो नीले कलर का है। उसके मुकदमा में लिखा हुआ है कि हजरत साहब जो हैं वो सबसे पहले सऊदी अरब गए, फिर वापस आकर उन्होंने काम तंजीम का जो है वो तेज कर दिया। मैंने अब जब पढ़ी, अब उसका नाम भी चेंज हो गया, फज़ाइल अमाल उसका नाम है, और उसमें दुरूद का चैप्टर ही नहीं है। तो ये तब्दीली आपको नजर आएगी, चीजें मिटा देते हैं। हो सकता है कि यहूद का कोई फिरका कहता हो, एक जमात कहती हो, सारे ना कहते हो, अब इनकार करते हैं ताकि कुरान के खिलाफ बोलने का हमें मौका मिल जाए और साबित करें कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। मगर एक एतराज होता है कि जब हुजूर के सामने एक आदमी फिनहास बिन आजूरा ने या सल्लाम बिन मिश्कम के साथियों ने कहा था, कुरान कहता बाज़ल यहूद, ये बाज यहूदियों ने कहा। वजह यह है कि जब उस दौर में उसने या उन्होंने हुजूर के सामने कहा तो दूसरों ने तरदीद नहीं की, क्योंकि ये उनके बड़े, ये फिनहास बिन आजूरा आलिम है उनका, ये सल्लाम बिन मिश्कम, ये जो लोग हैं ये सरदार हैं। तो दूसरों ने जब तरदीद नहीं की, इनका साथ दिया है, तो खामोशी ने शिरकत और तईद को साबित कर दिया। तो कालातिल यहूद है, मुजारिया नहीं है। वही ग्रुप था और ग्रुप जमा ही होता है। हाँ, अगर कुल का लफ्ज आता फिर एतराज कर सकते थे। तो ये जो एतराज कर रहे हैं ना कि बाज का लफ्ज क्यों नहीं आया, ये एतराज यहां नहीं बनता, क्योंकि जब मोर देन 3 जब हो जाएंगे पूरा ग्रुप बोला जाएगा। 11 आदमी खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो बोलते हैं पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान की आबादी तो 20 करोड़ से भी ज्यादा है, 20 करोड़ बंदे खेल रहे हैं। हाँ, अगर कुरान मजीद में कुल आता कि कुल यहूद का यह अकीदा है तो फिर सारे खड़े हो जाते। तो बाज लगाने की जरूरत नहीं है, कुल पे एतराज होना था। तो कुल यहां है ही नहीं, बाकी जमात थी। ना भी जमात होती तो एक आलिम का कह देना ही सबकी तईद है। तो फिनहास बिन आजूरा का इनकार करो कि वो आलिम नहीं था। ये दलाइल मैंने दिए आपको कि अगर वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह है और औ कल्लज़ी मरा अला करिया एक ही हो, जैसा कि मुफस्सिरीन ने बयान किया, तो बात क्लियर हो सकती है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या वो जो यूरोप और अमेरिका में जाकर तकरीर करेंगे, मैंने पहले दलाइल दिए हैं कि अगर आप उज़ैर और औ कल्लज़ी मरा एक ही माने, और अगर आप वकालत यहूद उज़ैर जो है वो कोई और माने और औ कल्लज़ी मर्रा में कोई और माने, तो फिर बात क्लियर हो सकती है। अब देखिए, दोनों को डिफरेंट मानकर मैं फिर दलाइल देता हूं। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह में इज़रा का जिक्र नहीं है। यह असल में मिस्र का पहला फिरऔन उसैरिस है। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह है, वो उज़ैर असल में उसैरिस है, जिसे अरबी जुबान में उज़ैर तलफ़ुज़ किया गया है। फ्रैंक बुबनहाइम इसने कुरान का जो तर्जमा किया है जर्मन जुबान में, उसने यही लिखा है। उसने यही कहा है कि वकालत यहूद उज़ैर में जो उज़ैर है, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम नहीं, इज़रा नहीं है, ये उसैरिस है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसैरिस बादशाह के तलफ़ुज़ क्या है। अगर आप पढ़ें असर, उसर, उसैर, उसाइर, ये उसके जेन्युइन तलफ़ुज़ हैं। ये जो उसैरिस है ना, ये यूनानी है। तो कुरान ने यूनानी नहीं लिया, क्योंकि यूनानी बाद में है, तो कुरान ने असल लिया है उसैरिस से, उज़ैर लिया है, उसैर उज़ैर। तो वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह है, उज़ैरुन इब्नुल्लाह। ये जो उज़ैर हैं, ये इसमें जो उज़ैर है ये असल में उसैरिस है, जो पहला फिरौन है। अब ये मैं आपको दूसरी ताकीद दे रहा हूं। अब ये उसैरिस कौन था? तो याद कर लीजिए, इसे मिस्र वाले गॉड ऑफ डेड
मुर्दों का खुदा कहते, मास्टर ऑफ द अंडरग्राउंड वर्ल्ड। इसने अपनी सगी बहन आइसिस से शादी की, एक बेटा हुआ, मगर इसे इसके भाई सेल्थ ने कत्ल कर दिया, इसके जिस्म के 14 टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पे फेंक दिया। आइसिस ने इन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसको ममीफाई किया। जैसे आजकल आपको फिरौनों की लाशें, फराहीन की लाशें मिलती, मुशरिकों की कम अकली देखो, जिसको भाई ने कत्ल कर दिया बल्कि टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे गॉड ऑफ डेड कह रहे हैं। आइसिस की वजह से इसे मिस्र में बड़ी शोहरत मिली। उसैरिस को इसे गॉड भी कहते थे और इसके बाप को भी गॉड कहते थे। उस हिसाब से इसे सन ऑफ गॉड भी कहा जाता था, उसैरिस को। तो बनी इसराइल जो हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से मूसा के दौर तक मिस्र के बशिंदे रहे हैं, ये तो आपको मालूम होगा। इन्होंने खुद को मिस्रियों के रंग में रंग लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कौमें जब दूसरों के साथ रहने लगती हैं तो उनके रंग में रंगी जाती। जो अमेरिका में रह रहे हैं देख लीजिए, इंग्लैंड में जो बच्चे पैदा हुए हैं देख लीजिए, मैं नॉर्वे में गया हूं, बच्चे उन्हीं के साथ। हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहते हैं देख लीजिए। तो आप जिस मुआशरे के करीब रहते हैं, आप उसकी अच्छी और बुरी चीजों को अपना लेते हैं। अच्छी को तो खैर कम ही अपनाते हैं, बुरी को ही अपना लेते हैं। तो बाज़ बात तो ऐसा होता है कि आपका अपना तशख़्ख़ुस खत्म हो जाता है। तो ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक इतना लंबा तवीला सा मिस्रियों के साथ रहे। बनी इसराइल ने मिस्रियों के मुशरिकाना तरीका का असर ले लिया था। यह मैं आपको कुरान और बाइबल दोनों से सबूत दूंगा कि इन्होंने मिस्र में रहते हुए उनका जो मुशरिकाना रवैया है, तरीका है, वो अपना दिया था, बल्कि रच बस गया इनके। पहले मैं कुरान से हवाला देता हूं, क्योंकि इनकी कई नस्लें मिस्र में गुजरी, तो इन पर भी महसूस खुदा का, यानी महसूस हो, दिखे, आम लफ्जों में बुत परस्ती जिसे कहते हैं, उसका असर इन पर हो गया। सूरह आराफ की आयत नंबर 138 से पढ़ना चाहता हूं। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर फ़अतऊ अला कौमिन यकुफून अला असनामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। मालूम है इसका खुलासा क्या है? यानी बनी इसराइल ने जब समंदर को क्रॉस कर लिया है, दरिया नाइल को क्रॉस कर लिया है, तो इन्होंने कौम को देखा कि जो एक बुत की पूजा कर रही हैं, उसके गिर्द बैठे हुए हैं, जैसे इत्काफ बैठते हैं लोग। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि जिस तरह इनका ये मबूद है, एक स्टैचू है, हमारा भी ऐसा मबूद बना। आपने कहा जाहिल कौन हो तुम? देखा ना, जाहिल हो तुम, एक स्टैचू को खुदा मानोगे? तो 140 पर, आयत नंबर 140 पर मूसा ने कहा काला गैरल्लाह अबगीकुम इलाहन व्हाट शैल आई सीक फॉर यू अ गॉड अदर देन अल्लाह। अल्लाह के अलावा मैं तुम्हारे लिए गॉड ढूंढूं? जाहिल हो तुम लोग। तो ये कौम मिस्र के शिरकिया माहौल से मुतासिर हो चुकी थी। आप तो सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं ना, वो तो सीधा गॉड मांग रहे हैं, कोई बुत हो जिसे हम पूछें। और फिर ये ख्वाहिश हल्के से पूरी भी कर ली उन्होंने, हां पूरी भी कर ली चंद दिनों के अंदर अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए गए, 10 रातें ज्यादा गुजर गई, तो पीछे एक मुखालिफ सामरी जादूगर ने सबसे सोना लेकर उसे पिघलाकर इनको एक बछड़ा बनाकर दे दिया। लो जी पूजो। सन ऑफ गॉड तो दूसरा नंबर होगा ना, सीधा खुदा ही बना लिया, और वो भी गाय के बछड़े को। अब सूरह ताहा की आयत नंबर 88 से पढ़ना चाहता हूं। फअखरज लहुम इजलन जसदन लहू खुवारुन फकालू हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा नऊज़ुबिल्लाह फनसिया। फिर उस सामरी ने उन लोगों के लिए एक बछड़ा बनाकर जाहिर किया, बेजान का धड़, गाय की तरह बोलता। तो वो अहमक एक दूसरे से कहने लगे ये है तुम्हारा मबूद और मूसा का मबूद। अस्तगफिरुल्लाह, वो भूल गया है मूसा, उधर चला गया, असल में तो ये है। बात को समझ में आई आपको? बड़ा यूनिवर्सिटीज में और हर जगह पे बोल रहे जी कुरान ने ये कह दिया। भाई ये कौम तो सीधा डायरेक्ट बुत परस्ती पे आ गई है, इस कदर मुतासिर है मिस्र के माशरे से। अब हो सकता है कि कोई कहे जी ये भी कुरान में ऐसे ही लिख दिया गया, तो फिर अब मैं आपको बाइबल से हवाला देना चाहता हूं कि वो असर लिया इन्होंने, बुत परस्ती का असर लिया। सन ऑफ गॉड तो दूसरा नंबर होगा ना भाई। अब आप एक्सोडस में जाइएगा, ये किताब का नाम है, तो एक्सोडस को जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर इसका 32 है। When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, come, make us a god who will go before us. As for this fellow, Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Exodus की sign number 2 पे Aaron answered them, take off the gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioned it with a tool. Then they said, this is your God, O Israel, who brought you up out of Egypt. अब साइन नंबर जरा 5 सुनिए।
When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offering. अब इसी का साइन नंबर जो है वो 7 देखिए. Then the Lord said to Moses, इन्होंने पीछे क्या किया? वो जितने इयररिंग्स थे, सोना था, जो चीजें थी, सब ला के उसको जो है ना गाय का बछड़ा बना दिया. ठीक है, फेस्टिवल भी पूरा कर दिया, उसके सामने बैठ भी गए, कुर्बानियां भी दे दी, खाने पीने भी लग गए. अब 7 जरा सुनिए. Then the Lord said to Moses, go down because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. अल्लाह ने फरमाया जल्दी चल, वो करप्ट हो गए, ला छोड़ दिया उन्होंने. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. उन्होंने बछड़े को मबूद बना लिया पीछे. They have bowed down to it and sacrificed to it. मैंने आपको एक्सोडस बाइबल से हवाला दे दिया कि ये चीज इनके अंदर आ गई थी. सन ऑफ गॉड तो दूसरे नंबर पर होगा ना भाई, सीधा बुत परस्ती अंदर आ गई थी. तो इंसान को खुदा बनाने या खुदा का बेटा कहने में कोई अचंभे की बात नहीं है जनाब, ये तो सीधा बुत परस्ती पे है. तो मालूम हो आपको कि मिस्र में रहते हुए अल्लाह के अलावा दूसरे को मबूद मानना बनाना इनमें था. अब एक हवाला सुनो तो बात खत्म करो. किताब का नाम है द कंप्लीट गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. इसका सफा 104 है. उससे पढ़े तो मालूम होगा कि ये उसैर एल्डेस्ट सन ऑफ गॉड भी कहलवाता था. अब बात समझ में आई? तो वो कालत यहूद उजैर में जो है वो असल में उसैर रिस है. तो ये उसैर रिस जो था ये एल्डेस्ट सन ऑफ गॉड कहलवाता था, ये उसे मानते थे. वहीं से इन्होंने गॉड भी बुत को मानना जो है, बुत की पूजा करना भी आलिहा, कुरान में आलिहा चाहिए था इन्हें, और बाइबल में लिखा है तो उसने कहा ये तुम्हारा गॉड है. बात कुछ वाज़ेह हुई आपको? तो औ कल्लज़ी में अल्लाह ने इसमें मसूल बोला, नाम नहीं लिया. हालांकि जिंदगी बाद अल मौत का सवाल जो है इसके बाद वाली आयत जो अगली आयत है उसमें भी है. वहां अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, वह क़ाला इब्राहीम रब्बि अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता. अन्ना वहां अन्ना है, यहां कैफ़ा है. ठीक है, तो क्वेश्चन तो एक ही है. दोनों ऐनुल यकीन चाहते हैं, ऐनुल यकीन तलब कर रहे हैं दोनों. यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया, वहां औ कल्लज़ी, सिर्फ इसमें मसूला इशारा करके निकल गए. मुफस्सिरीन कह रहे हैं उज़ैर है, उज़ैर है, तो पता चला कि बात पक्की नहीं है. तो वकालत यहूद और उज़ैर में अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम है तो फिर औ कल्लज़ी सिर्फ क्यों कहा है? यहां उज़ैर का नाम लेते. तो कुरान ने भी नाम नहीं लिया, हुजूर की हदीस भी नहीं है. तो मालूम हुआ यहां जो मुफस्सिरीन ने उज़ैर कहा है असल में वो उसैरस नहीं है, वो इज़रा है. तो अब दोनों अलग हो जाएंगे. तो मैंने आपको दोनों तरह के दलाइल बनाकर दे दिए. तो वकालत यहूद और उज़ैर और इब्नुल्लाह में उज़ैर वाज़े नाम है, औ कल्लज़ी में नाम कोई नहीं है. मुफस्सिरीन ने, मैंने 10 तफसीरें पढ़ दी हैं जी, उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम जो लिखा है ना वो मुफस्सिरीन ने लिखा है. कुरान मजीद में जो उज़ैर है, कुरान मजीद में औ कल्लज़ी है. तो कुरान मुफस्सिरीन ने उज़ैर कहा है, तो जो कुरान मुफस्सिरीन ने उज़ैर कहा है वो इज़रा है. तो जो वकालत यहूद में है वो उसैरिस है. दोनों दलाइल जो हैं वो दे दिए हैं. आगे आपकी मर्जी है और आपकी तहकीक है. बात आपकी समझ में आ गई? तो ये एक मसला था मैं जिसे बहुत ज़रूरी जाना. तो जो तहकीक करने वाले हैं वो यकीनन मेरे लिए दुआ करेंगे. अब मैं बात शुरू करता हूँ. औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा की रोशनी में. यहां मैं मुफस्सिरीन की ही पैरवी करूंगा जी, मैं अपने बड़ों को नहीं छोड़ूंगा. वो तो दलाइल जब देते हैं, गुफ्तगू जब करते हैं तो फिर सारे दलाइल होते हैं. मुफस्सिरीन की मुराद उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं जिनको बाइबल इज़रा कहता है. यहां औ कल्लज़ी में आपका खानदान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से. आपके वालिद गिरामी अपने दौर के मजहबी ग्रुप के सरदार थे, बड़े आलिम थे. बनी इसराइल अपनी मजहबी रसूमात आपसे करवाते और सीखते थे. आप एक स्कूल थे आपके वालिद गिरामी. जब बुख्ता नस्सर ने बैतुल मक़दस की सरजमीन पर कब्जा कर लिया, बनी इसराइल के बड़े बड़े अफराद को कैदी बनाकर बाबल ले आया, तो यह खानदान भी साथ आया. इस मजहबी घराने में इज़रा यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई. आपको अपने वालिद के साथ रहने का कई साल मौका मिला. अपने वालिद गिरामी के बाद आप जानशीन हुए. आपने तबलीग को, तरबियत को, सिखाने को, अदारे को खुद संभाला. आपने शादी की, आपके बच्चे हुए. आपने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कौम को इकट्ठा किया जी. बाबिल के अंदर ही आपका असर और रसूख जो है वो बढ़ गया था. आपको तौरात जो है वो जुबानी याद. अल्लाह ताला का करम हुआ, आपको और आपकी फैमिली को अर्द बैतुल मक़दस जाने का मौका मिल गया. कुछ घर आपने आबाद किए और वहां इर्द गिर्द 6 कबाइल जो हैं वो छुपे हुए थे, उनको भी साथ मिलाया आपने. आप उनको तालीम देते और साथ साथ बैतुल मक़दस की तमीर में भी हिस्सा लेते. यहूदियों की तारीख में यह लिखा हुआ है कि फारिस, जिसका मौजूदा नाम अब ईरान है, इन्होंने यहूदियों की बड़ी मदद की उस दौर में जो बादशाह था वहां जी. बैतुल मक़दस बनाने में बड़ी मदद की, यहूदियों को आबाद करने में फारिस ने बड़ी मदद की. आपने अपनी कौम को तालीम भी दी, अपने बेटों को तालीम दी,
آپ کا بڑا بیٹا آپ کا صحیح جانشین بنا. آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال جو ہے وہ ہو چکی. آپ نے اسے مکمل تعلیم دی, پڑھایا. ایک روز سورج نکلنے کے بعد آپ اپنے گدھے پر بیٹھ کر ہولی سٹی سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے. گرمی شدید ہوئی. آپ خاریبا میں رکے. آپ نے اپنا پیالہ نکالا. درخت پہ انگور لگے ہوئے تھے. انگور توڑ کر نچوڑے. ویسے انگور پکنے کا جو موسم ہوتا ہے نا, وہ اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے. انہی میں سے کوئی مہینہ ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ آج یہ 2020 جو ہے, آج سے 2500 قبل وہاں کسی اور تاریخ میں یہ موسم آتا ہو, اگست اکتوبر میں نہ آتا ہو. مگر اب اسرائیل میں اب جو یہ جا رہا ہے, جو اب اسرائیل میں ہارویسٹنگ اگست سے اکتوبر تک ہوتی. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارض مقدس سے کتنی بوتلیں شراب کی تیار ہوتی ہیں؟ 40 ملین شراب کی بوتل بنتی. تو آپ نے انگور نہ چھوڑے, تو یہی موسم ہوگا جو اب آتا ہے اگست اور اکتوبر تک. ٹھیک ہے, انگور کو نچوڑ کے پیالے میں ڈالا, بیچ میں روٹی بھگو دی تاکہ یہ تر ہو جائے ذرا. آپ کی نظر مبارک جو ہے وہ پڑی, آپ نے روٹی کھائی نہیں ہے. مکان جو ہیں تباہ ہیں, چھتیں گری پڑی ہیں اور دیواریں ان کے اوپر گری ہوئی ہیں, اور کچھ پرانی لاشیں نظر آئیں. اولیاء کو, انبیاء کو اللہ کی قدرت پہ شک نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. وہ ہم سے زیادہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, لیکن عین الیقین کی طلب بہرحال ان میں بھی رہتی ہے, اور یہ ہر آدمی میں ہوتی ہے. بتاغذا بشریت تو ہوتی ہے, یہ آدمی دیکھے اسے. تو عرض کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں, قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. یہ کلیئر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے, پوچھ رہا, اللہ کو تو پتا ہے تمہیں ایمان نہیں ہے. ایمان ہے اللہ, ولکن لیطمئن قلبی. تو یہ اطمینان قلب کب آتا ہے؟ جب آپ چیز کو دیکھ لیتے ہو اور مضبوطی آ جاتی ہے. یہ ہے انبیاء اس لیے طلب کرتے ہیں, یعنی کہ انبیاء کا یقین نہیں. عزیر علیہ السلام نے, عزرا جو عزیر علیہ السلام ہے, انہوں نے جب لاشوں کو دیکھا, ان کے اسکیلیٹنز دیکھے, تو انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کرے. یاد رہے, ترجمہ کرتے ہوئے وہ دھیان کرنا ہے کہ کس کیفیت سے, یعنی پروسیس کیا ہے. تو وہ پروسیس دیکھنا چاہتے ہیں. اب برکت کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. عزرا یعنی عزیر علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ مر جانے کے بعد اسی شے کا دوبارہ زندہ ہونے کا پروسیس کیا ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ نے فاماتہ اللہ, ان کے دنیا سے تعلق کو ختم کر دیا. یہ ماتا یموت موت, آپ کے ہاں تو مر جانا کچھ کنسرن, اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا. ہوا بڑی تیز چل رہی ہو تو ماتر رہی ہو, ہوا رک گئی. تو یہ زندگی چل رہی ہوتی ہے تو ایک دم رک جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں موت. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ روک دیا, جس کو لفظ میں ہم موت کہہ دیتے ہیں, کیونکہ موت کا معنی ہوتا ہے رک جانا. 100 سال کے لیے یہاں سے رابطہ روک دیا آپ کا. کھانا انگور کے جوس میں بھیگی ہوئی روٹی اور شربت انگور کا جوس, یہ آپ کے قریب تھے. گدھا کچھ دور بندھا ہوا تھا. 100 سال کے بعد ثم بعثہ, رابطہ بحال ہو گیا روح اور جسم کا, آپ اٹھے. آدمی کی عادت ہے کہ وہ اٹھتے ہی ٹائم دیکھتا ہے. آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں سیل اٹھا کے ٹائم دیکھیں گے یا آپ گھڑی میں دیکھیں گے. پرانے بندے کیا کرتے تھے, وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اندھیرے میں, سورج کو دیکھتے تھے دن میں. تو یہ صورتحال ہوتی. آپ نے اٹھتے ہی سورج کو دیکھا. وہ دن کے ٹائم سورج کو دیکھتے تھے, جیسے ہم بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں, یہ ٹائم ہو گیا, یہ ٹائم ہو گیا. سورج کو دیکھا, ادھر سے کوشچن آ گیا, آپ کتنا دیر سوئے ہو, تو آپ کا دھیان اس وقت سورج کی طرف ہے. اور یہ سب لوگ اور سے سن لیجیے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے علاوہ اس کی مخلوق کو جاننے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر توجہ میں فرق ہے, نبی توجہ دے تو جان لیتا ہے, ہم توجہ دیں تو 2 طرح کا جواب آتا ہے, کبھی نہیں کبھی ہاں. یہ یاد رکھیے. اب نبی جو ہے وہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہے, تو پوچھا بھائی کتنا عرصہ رہے آپ, کہنے لگے لبثت یوما وبعد یوم. اب اللہ نے توجہ دلائی, توجہ دو, تم 100 سال سوئے رہے ہو, آپ کی توجہ روٹی شربت اور گدھے پر دلوائی اللہ تعالیٰ نے. کھانا اور شربت ان کے پاس تھا, پہلے ادھر توجہ دلا دی. قریب کی چیز ہے نا, کہ 100 سال میں جس طرح تمہارا جسم خراب نہیں ہوا, اسی طرح تمہارا کھانا اور شربت بھی خراب نہیں ہوئے. آپ جانتے ہو کہ یہ بریڈ جو روٹی ہوتی ہے کتنی عمر ہوتی ہے اس کی؟ بریڈ ہیز اے شارٹ سیلف لائف لاسٹنگ جسٹ 3 to 7 days ایٹ روم ٹیمپریچر. 3 سے 7 دن تک روم ٹیمپریچر میں. اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, فنگس لگ جائے گی گیلی ہوئی تو, یا یہ بہت اکڑ جائے گی.
تو आम की रोटी जो है वो अंगूर के जूस में तर थी। अंगूर का जूस जो है अगर आप इसे निचोड़ कर खुले आम रख देते तो 3 से 5 दिन में यह खराब हो जाता। इस रहा उज़ैर अलैहिस्सलाम का शरबत, अंगूर का जूस 100 साल तक सही रहा। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, अब तो गौर से सुनिएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान का फलसफा यह है कि स्टोरी के अंदर तफक्कुर होना चाहिए। अंगूर साइंस क्या कहती है? 3 से 5 दिन तक खराब, यहां 100 साल तक रहा। वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्नह, देखो अंगूर के जूस में भीगी हुई रोटी और तुम्हारा शरबत दोनों ने बू नहीं छोड़ी। जब पानी में भिगो के रख लीजिए, किसी चीज में रोटी भिगो के रख लीजिए, जैसी तुमने डाली थी वैसी ही है। अब जरा लअल्लहुम यतफक्करून देख लीजिए, यहां कुदरत और मोजज़ा, इसे दुनियावी नुक्ता नजर से देखा जाए ना तो साइंस जन्म लेती है। हमने कभी इस नजर से देखे नहीं। अब ये जो अल्लाह ताला ने हमें आयत दी थी, वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्नह, कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत है। अब इसमें हम अगर दुनियावी नुक्ता नजर से गौर करते, यार ये खाना 100 साल तक खराब नहीं हुआ, हम इस पर गौर करते कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि वक्त तो गुजरे मगर खाना खराब जल्दी ना हो, टाइम बढ़ाया जा सकता है, हम भी कुछ करें। तो अल्लाह जैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना लेते। तो एसी फिर हम बनाते, रेफ्रिजरेटर फिर हम बनाते, मगर हमने गौर नहीं किया, स्टोरी को लअल्लहुम यतफक्करून की तरह हमने नहीं देखा। तो फिर नतीजा क्या निकला? 1913 में बिजली से चलने वाला पहला घरेलू इस्तेमाल के लिए रेफ्रिजरेटर एक अमेरिकी फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने बना लिया। अगरचे उसका डिजाइन जो है वो फ्लॉप हो गया, लेकिन उसकी सोच एक वजूद तो लेकर आ गई। तो सोचना तो हमें चाहिए था। उसने सोचा यार कि खाना जल्दी खराब होता है, कोई ऐसी चीज बनाओ ये जल्दी खराब ना हो, तो चाहिए हमें था। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखिए आपने, छोटी सी जगह पर 3 तरह का टाइम गुजार दिया। आ जाइए अब फिर गौर कीजिए। अब मैं यहां अर्विंग में हूं, टाइम एक ही गुजर रहा है, घर में भी मेरे, बाहर भी, हर जगह। अल्लाह की कुदरत देखिए, उज़ैर अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, यहां खाना है, यहां गधा है, टाइम यहां कुछ, यहां बिल्कुल ही नहीं, और उसके ऊपर 100 साल। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। अल्लाह की कुदरत देखें, एक ही जगह पे मुख्तलिफ वक्त गुजर रहा है और मुख्तलिफ असर हो रहा है। यह भी बड़ा टाइम मुख्तलिफ, असर भी मुख्तलिफ। जगह है एक, आपका फ्रिज ठंडा रखेगा, गर्म नहीं, हॉट पॉट गर्म रखेगा, वक्त एक ही फ्रिज पे और हॉट पॉट पे, मगर जगह एक नहीं है। तो एक ही जगह, छोटी सी जगह पर रखकर जो मुख्तलिफ टाइम और असर दे, उसे अल्लाह कहते हैं। वक्त ठहर गया, इसके लिए अल्लाह ने उनकी तवज्जो खाने पीने पे दिलाई, और वक्त चलता रहा इसकी शहादत के लिए फरमाया वंजुर इला हिमारिका। अपने गधे को देखें, आप जिस चीज को आप देखना चाहते थे अब इधर देखिए, पहले अपनी कुदरत दिखा दी, अब उधर देखिए। ये जो हिमार है ना, हिमार, ये लफ्ज कुरान मजीद में 2 बार आया है, जिसको आप गधा कहते हैं। ये 25 से 30 साल तक जीता है। इसे हिमार भी कहते हैं, इसे हमीर भी कहते हैं, इसे हुमुर भी कहते हैं। अक्सर लोग जो है वो गधे के रवैये से परेशान होते हैं, यार चलता नहीं है, यार काम नहीं करता है। उसकी वजह यह होती है कि वो मोहताज बहुत ज्यादा होता है, खतरनाक काम को एकदम नहीं करता। ये घोड़े से कम खौफजदा होता है, सुकून से परे होकर मुश्किल पर काबू पाने या बचने का ये सोचने लग जाता है। तो ये देख रहा है ये काम, इसको मैंने कैसे करना है, उसको सोचने लग जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये घोड़े से ज्यादा बहादुर होता है। अमेरिका की तहकीक बताती है कि गधा मुश्किल को हल करने और सीखने में डॉल्फिन और कुत्ते से कम नहीं है। इसमें यादाश्त और जहानत होती है। इसका एक फायदा यह होता है कि इसकी खुराक के लिए कुछ ज्यादा फिक्र नहीं होती। घोड़े की खुराक के लिए बड़ी फिक्र होती है, ये खा लेगा, नॉर्मल चीजें भी खा लेगा। घोड़े से सस्ता होता है, हर आदमी रख सकता है। अंबिया ने इस पर सवारी की है, शायद इसलिए आम इंसानों को यह खातर में नहीं लाता। अंबिया का मिजाज जुदा होता है। जिनको दुनिया वाले धुतकार देते हैं, नापसंद करते हैं, वो उनको पना देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गधा था। सुनिए, अब हमारे माशरे के अंदर गधे पे बिठा दो, गधा ये कुछ और। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के बारे में सुनकर तुम लोगों के ज़हन में कोई बात ना आ जाए। ये गौर से सुनिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी गधा था। जेनेसिस किताब का नाम है, बाइबल से हवाला दे रहा हूं, जेनेसिस किताब का नाम है, चैप्टर इसका 22 है और साइन नंबर 3 है। एंड अब्राहम गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सैडल्ड हिज डोंकी। ठीक है, सुबह सवेरे उठे, उसके ऊपर सैडल जो रखते हैं ऊपर रखा। मतलब इससे पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गधा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवारी की है, उनके पास गधा था। एक्सोडस 4 चैप्टर है, 19 साइन है। सो द लॉर्ड हैड सेड टू मोसेस इन मीडियन, गो बैक टू इजिप्ट, फॉर ऑल दोज हु वांटेड टू किल यू आर डेड। वापस चलो, वो जो तुझे मारना, कत्ल करना चाहते थे, सारे मर गए। सो मोसेस टुक हिज वाइफ एंड हिज सन्स, अपनी बीवी को लिया, बच्चों को लिया, बेटों को लिया,
mounted them on the donkey. وہ ان کو سوار کیا گدھے کے اوپر. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی گدھا تھا. یروشلم سے مصر، ایجپٹ، اور ایجپٹ سے یروشلم آتے جاتے آپ نے اسی پر سواری کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یروشلم میں جب داخل ہوئے تو آپ گدھے پہ سوار تھے. اسی کی اولاد کا ایک گدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا مبارک تھا جسے یعفور کہتے ہیں، اس کا نام آپ کتابوں میں پڑھیں. تو آج کل گدھے کی سواری کو لوگ عجیب معنی میں لیتے ہیں، اس لیے مجھے یہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے پڑے. اور بہت سے تاریخ میں آپ کو بادشاہ، مذہبی لیڈر ملیں گے جنہوں نے اس پہ سواری کی ہے. 1887 کی بات بتاتا ہوں، کوئین وکٹوریا، اس نے اسپیشل بگی بنوائی جسے گدھا کھینچتا تھا، اور 3 گدھے اس نے پالے ہوئے تھے، ان میں سے ایک براؤن کلر کا تھا. تو عزرا یعنی عزیر علیہ السلام کے پاس گدھا ہی تھا. آپ نے اسے دیکھا تو اس پر 100 سال کے اثرات طاری تھے. اس کی طرف توجہ دلائی. وانظر الی حمارک. اب سوال کا جواب آنکھوں سے دیکھنے لگے. اللہ نے ان کے سامنے بکھری ہوئی اور ملی ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کیا. پورا ڈھانچہ جب بن گیا، اب ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. گدھا فوراً آپ کے سامنے آواز کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. آپ نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنے عقیدے کا، ایمان کا اظہار کر دیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھا، یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا ایمان یقین ہوتا ہے، صرف عین الیقین کا مطالبہ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کا جسم خراب کیوں نہیں ہوا؟ 100 سال تک روح کا رابطہ نہیں ہے باڈی کے ساتھ. آپ کا جسم کیا؟ مرنے کے بعد کچھ کے اجسام خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ کے خراب نہیں ہوتے. دونوں عزرا یعنی عزیر علیہ السلام کو دکھا دیے. جن کے خراب نہیں ہوتے ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، اور جن کے خراب ہو جاتے ہیں ہم ان کو بھی اٹھا لیں گے. یہ دونوں چیزیں دکھائیں گے آپ کو. دیکھ رہے ہیں ہم لعلہم یتفکرون، دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں. جن کی جسم خراب ہو گئے، یہ گدھے، ان کو بھی اٹھا رہے ہیں. اور جن کے جسم میں روح نہیں، 100 سال گزر گئے، عزیر عزرا، انہیں بھی اٹھا رہے ہیں. دونوں کو ہم اٹھا رہے ہیں اور دونوں کو دکھا. اب مرنے کے بعد جسم خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ عام طور پر مرنے کے چند دن بعد ہی جسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. گرمی ہو تو ایک دن کے اندر اندر بو چھوڑ دیتا ہے، سردیوں میں چند دن کے بعد. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ میں دیر ہو تو لاش کے گرد کیا کرتے ہیں؟ برف کے بلاک لگا دیتے ہیں. مرنے کے بعد جسم کے خراب ہونے کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. اس کے 4 مدارج ہوتے ہیں. ذرا سن لیجئے اور پھر ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے. پہلا اس کا جو درجہ ہے وہ اٹالسس ہے. اس کو اٹالسس کہتے ہیں. انسان کی باڈی میں روح نکلنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے. آپ اسے سیلف ڈائجیشن بھی کہہ سکتے ہیں. آکسیجن بند ہونے کی صورت میں باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہ ایک تضادی ماحول پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. یہ 37 ٹریلین سے بھی زیادہ سیل ہیں، تو وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور انزائمز چھوڑتا ہے. اور یہ خود ہی انسان کی باڈی کی بنیادی اینٹوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی سیلز کو. رفتہ رفتہ انسان کی سکن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، جیسے غبارہ ہوا نکل جانے کے بعد. 72 گھنٹوں کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے دماغ جو ہے وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے، وہ پگھل کے باہر آ جاتا ہے. اور لیور دوسرے نمبر پہ، لیور. بلوت دوسرا درجہ. مرنے سے 5 دن بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. باڈی کے سیلز میں سے انزائمز باہر آنے لگتے ہیں اور بہت سی گیسز پیدا کرتے ہیں. ان گیسوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ پھولنے لگتی ہے، اور نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم بدبو چھوڑتا ہے. ایکٹیو ڈیکے. 1 ماہ کے بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس مرحلے میں اعضاء، مسلز اور جلد سکن لیکوڈ بن جاتی ہے. صرف بال، ہڈیاں، دانت اور ناخن یہ رہ جاتے ہیں. آخری ڈھانچہ، صرف مردے کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے. لو، 37 ٹریلین سے زائد سیلز، چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا انسان ختم. ٹفانومسٹ نے یہ بتایا. یہ جو مرنے کے بعد جو غور کرتے ہیں اس علم کو ٹفانومی کہتے ہیں، اور جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ٹفانومسٹ کہتے ہیں. ٹفانومسٹ نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. سائمن فریسر یونیورسٹی، یہ برٹش کولمبیا کینیڈا میں ہے. اس کے ٹفانومسٹ نے تحقیق کی پانی اور خشکی دونوں میں. مردہ باڈی کو پانی میں بھی ڈالا، خشکی میں بھی ڈالا. تو کرمنالوجسٹ گیل اینڈرسن نے کہا کہ 4 دن سے کم میں باڈی پانی کے اندر ڈھانچہ بن جاتی ہے. مگر عزرا، عزیر سمیت بہت سی مثالیں ہیں کہ روح کے جدا ہونے کے بعد ہی جسم سلامت رہا. مسلمانوں، یہ لعلہم یتفکرون، یہاں بہت دھیان دینا آپ نے. ایمان کو مضبوط کرنا ذرا. یہ ڈر بھی پیدا ہوگا اور ایمان مضبوط بھی ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ پیدا ہوئی. سب غور سے سنیں. ٹفانومسٹ جو کچھ کہیں میرا دعویٰ ہے جسم سلامت رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. جی، کوئی مستقل خود کار عمل نہیں کہ ہر ایک پہ لاگو ہو. عزرا عزیر علیہ السلام کو تو اٹھانا تھا، دکھانا تھا. جن کو قیامت کے دن اٹھانا ہے کئی لوگ ہیں، ان کے اجسام روح کے جدا ہونے کے بعد سلامت رہے. اب میں چند مثالیں دینا چاہوں گا، یہ میں فرض سمجھتا ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی،
میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے امتیوں کو ضرور بیان کروں گا. اور یہ مسئلہ لعلہم یتفکرون کے تحت آتا ہے کہ سٹوری میں سے یہ نکلتے ہیں. کچھ اجسام وقت، موسم اور زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. اب آپ سنتے جائیے اور یہ عقیدہ بنا لیجئے، انبیاء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، وقت، موسم، زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. نسائی شریف کتاب الجمعہ، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، ابن ماجہ شریف فضل الجمعہ. جمعہ کے دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ فی الجمعہ، فیہ فی الجمعہ، مجھ پہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کثرت کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ کیف ترض علیک صلاتنا، یا رسول اللہ کیسے ہمارا درود آپ کے اوپر پیش ہوگا؟ آپ کے وقد ارمت، انہوں نے جو عام اصول ہے اس کو بیان کر دیا. فقال، تو نبی نے فرمایا نہیں، یہ اصول ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. ٹھیک ہے جی، حرام کر دیا، وہ نہیں کھائے گی. کیوں؟ یہ جو سیلز ہیں یا جو چیزیں بھی اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ سیلز بھی زمین سے ہی بنے ہوئے نا. ہاں تو یہ زمین ہی کی ہیں، ہماری باڈی بھی زمین سے ہی ہے. تو باڈی ہو یا نیچے سے مٹی ہو، بات ایک ہی ہے. اس کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی کے جسم کو خراب کرے، یہ سلامت رہتی. تو ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم عرصہ دراز بعد محفوظ ملا اور نوح علیہ السلام خود لے کر گئے بیت المقدس جا کر دفنایا. ایک روایت ہے یہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد انور 12 ماہ تک زمین کے اوپر رہا، وائٹ آنٹ کھا گئی، آپ کا جسم سلامت رہا. نیکسٹ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے سینکڑوں سال بعد وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جسد انور لے کر جو ہے وہ ہیبرون میں پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف جو ہے وہ آپ کو دفنایا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد انور پتہ نہیں کب سے تھا، 17 ہجری کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دفنایا آپ کا جسد انور. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وثبت ان الانبیاء والاولیاء والشہداء لا تاکل الارض اجسادهم، ثابت ہو گیا دلائل سے کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام جو ہیں وہ زمین نہیں کھاتی. اب سب لوگ غور سے سن لو اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل کر لو. کون لوگ ہیں کہ روح نکل جانے کے بعد، یہ ٹفونمسٹ نے جو بنائی ہے یہ ٹفونمی، یہ ڈیکمپوزیشن کا اصول جو نہیں لگتا، یعنی مطلب کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب گن لیجئے اور خود کو شامل کرنا ہے اس کے اندر یا اپنے بچوں کو شامل کرنا ہے. یہ سب سے پہلے نبی، ان کا جسم روح جب جدا ہو جائے تو خراب نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے. ولی کامل، یا ولی ایسی کیٹیگری ہے کہ اس کے اندر تقریباً سب آ جاتا ہے. عالم دین، سچا عالم دین، فراڈیا نہیں، سچا عالم دین، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. شہید، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. مرابط کون؟ جو ملک کی، اسلامی ملک، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ملک کی سرحد کے اوپر حفاظت کرنے والا، اس کا مرنے کے بعد جسم خراب نہیں ہوتا. تعاون میں جو فوت ہو گیا ہے اس کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، اللہ کے مطلب کم از کم اس میں تو آ سکتے ہو، اس کی رضا کی خاطر اذان. اب تو میں تو جناب موقع ڈھونڈتا ہوں، پہلے بھی میرا شوق تھا، میں پہلے بھی دیتا تھا، اب تو میں جب سے پڑھا تو میں نے اور شروع کر دی. تو اذان دینے والے کا جسم مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتا. بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اس میں شامل ہو جاؤ، اس کا بھی جسم خراب نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، باعمل حافظ قرآن کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا. جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو وہ ولی کامل کی شکل میں آ جاتا ہے. تو خیر یہ تقسیم کر دی گئی، یہ 10 ان کے اجسام مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتے. جناب حضرت عمر، اب ذرا سنتی جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلامت. بخاری شریف کتاب الجنائز، عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم ما هي الا قدم عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ولید بن عبد الملک کے دور میں دیوار جو ہے وہ گری تو ایک پاؤں مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوا. ہر ایک ڈرے گمان کرنے لگے یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو ان سے عروہ نے یہ پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جسم سلامت. میں مثالیں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، پہلے رسول بتایا ہے، اب مثالیں سن لیجیے. بخاری شریف کتاب الجنائز عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا فيه ولمن يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك خيرا فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبر ثم لم تتب نفسي ان اتركه مع الاخر فاستخرجته بعد 6 اشهر فاذا هو كيوم ودعته هنية غير اذنه. جابر کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں احد میں شہید ہو جاؤں گا، تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہے. مجھ پہ کچھ قرض ہے ادا کر دینا، بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں تمہیں. وہی ہوا، وہ پہلے شہید ہو گئے. ان کو ایک اور شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا.
مجھے خیال آیا کہ والد کو الگ سے دفناؤ، تو میں نے ان کو 6 ماہ بعد قبر سے نکالا تو اسی حالت میں تھے جیسے دفناتے وقت تھے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف کان کے نیچے تھوڑا سا نشان تھا۔ مسلمانوں سن رہے ہو؟ کہاں گے ٹفانوسٹ، انزائمز، گیسز۔ شہدائے احد کے اجسام محفوظ۔ موطا امام مالک کتاب الجہاد میں حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کانا قد حفر السیل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكان في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم احد فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كانهما مات بالامس۔ وہ غزوہ احد کے شہداء کو ایک قبر میں 2 یا 3 کر کے دفنایا گیا۔ حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کو ایک ہی قبر میں دفنایا۔ سیلاب آیا، قبروں کو متاثر کیا۔ آپ دونوں کی قبر سیلاب کی زد میں آئیں، آپ کے جساد کو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے نکالا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، 46 سال بعد جسم ویسے کے ویسے تھے، گویا کہ ان کو کل دفنایا۔ مسلمانوں لعلہم یتفکرون، عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال محفوظ رہا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوازشات اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر کری ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ ہم پہ کی، لیکن ہم بڑھیں تو صحیح، نبی کے تابع فرمان ہوں تو صحیح۔ زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلام، موجودہ ملک لیبیا کے اندر نجدیوں خارجیوں نے بم مار کر صحابی رسول حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اڑا دیا تھا۔ کیا کہنے، میں تو ایک دن خبر پڑی تو دبئی میں مندر بنایا جا رہا ہے، دوسرے دن خبر پڑھ رہے ہیں، ایک خبر پڑھ رہے ہیں مزار اڑایا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کی، شاید آپ کو آتی ہو۔ اس حرکت بد سے نتیجہ اچھا نکلا، 1335 سال کے بعد بھی آپ کا جسد انور محفوظ تھا۔ مسلمانوں حضرت عزرا عزیر علیہ السلام کا جسم محفوظ، ہم دیکھ رہے ہیں قرآن بتا 100 سال کے بعد اٹھے، یہاں 1335 سال کے بعد حضور پر کلمہ پڑھنے والے صحابی کی قبر جو ہے انہوں نے اڑا دی، جسم نہیں، پہلی بار یہ دیکھو جسم نہیں اڑا، لوگوں کو دکھا دے، یہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ 10 جولائی 2012 منگل کی اخبار ہے ہیرالڈ نیوز پیپر۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جسد انور، آپ کا ذکر میں 24 نمبر سٹوری پہ تفصیل سے کرا ہے۔ آپ کا وصال 1465 میں ہوا ہے، بلکہ شہادت حکمی کہنا چاہیے کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کو پہلے افغال میں دفنایا گیا، پھر صفویدی حکمرانوں نے 77 سال کے بعد اپنے دور حکومت میں 1542 میں آپ کا جسد انور نکالا، 1542 میں، کہ ہم اپنے علاقے میں دفن کریں گے۔ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دلائل الخیرات لکھنے والے مؤلف 77 سال کے بعد اس ولی کامل کا جسد انور بالکل تر و تازہ تھا کہ یوں انگلی لگاتے تھے، یہ دیکھیں تو جیسے میرا خون چلتا ہے ایسے 77 سال کے بعد یوں۔ کدھر گئی ٹفانومی، کدھر گئی ٹفانومسٹ؟ مسلمانوں یہ ہے لعلہم یتفکرون، میں آپ کو نقطے بتاتا جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان، ہمارا سر جھکتا ہے ان کے آگے، 21 جنوری 1978 کی نوائے وقت اخبار نے یہ خبر چھاپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا جسد انور نکالا تو صحیح سالم۔ مفتی محمد امین آف فیصل آباد، ان کے دوست جو سعودی عرب میں ٹھیکیدار تھے، عبداللطیف صاحب، وہ عبداللطیف ٹھیکیداری نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، کفن بھی سلامت تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ لو 1980 کی بارشیں ہوئیں جب، تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سینئر سائنسدان ڈاکٹر محمد رفیق بیان کرتے ہیں کہ 1980 کی بارشوں کی وجہ سے گاؤں میں باڑھ آ گئی، ان کے اپنے گاؤں میں قبرستان کی کئی قبریں کھل گئیں۔ ایک بابا جی کی قبر کا مجھے پتا تھا، ان کا وصال 1930 میں ہوا تھا، ان کی جب قبر کھلی تو ہم لوگ مٹی ڈالنے کے لیے گئے، دیکھا تو کفن بھی بالکل صحیح سال ہوتا نا، کفن پھٹ گیا ہوتا نا۔ میجر جنرل میر افضل نے لکھا ہے 1965 کی جنگ کے بارے میں، کہتا ہے کہ میرے ماتحت 2 فوجی تھے، عالم خان اور مبین خان، شہید ہو گئے، 6 ماہ بعد ان کے اجسام ملے صحیح سالہ۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لیفٹیننٹ اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد ملا۔ گیال اینڈرسن نے کیا کہا تھا؟ اس نے کینیڈا میں کیا ریسرچ کی ہے، 5 دن کے بعد پانی میں جسم گیا، تو اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد بھی صحیح ملا۔ یہ واقعات موضوع سے ہٹ کر نہیں ہیں جناب، تحقیق کے شائقین کے لیے یہ ہیرے ہیں، ڈائمنڈز ہیں۔ جب سائنسدانوں یعنی ٹفانومسٹ کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ روح نکلنے کے بعد جسم کا خراب ہونا مست ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ عزرا عزیر علیہ السلام کا کیوں محفوظ رہا جسم؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری باڈی اس لیے خراب ہوتی ہے کہ سیلز کو آکسیجن نہیں ملتی، بس یہی بات ہے نا بھائی، اتنا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس مسئلے کو سالو کر دیا جائے تو انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام خراب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو آکسیجن دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ جیسے انڈوں میں پرندوں کو دیتا ہے۔ اب تم چاہے جو مرضی کو، بریک بریک مسام ہوتے ہیں، جیسے وہ انڈے میں، وہ پرندوں کا ہے، مرغی کا ہے، انڈے میں دے رہا ہے آکسیجن، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دے رہا ہے آکسیجن، اسی طرح وہ انہیں آکسیجن دیتا ہے۔ اس کے پاس بڑے طریقے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے آکسیجن دیتا ہے، نیا طریقہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ کو
معلوم ہو گیا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد بھی اللہ جسم کو محفوظ کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے اللہ چاہے تو تمام سائنسدانوں کے اصولوں کو توڑ دے۔ تمہاری تحقیق ہو رہا ہے، ہماری قدرت ہو۔ ایک بات رہ گئی، آپ 100 سال لیٹے رہے تو کیا جسم ایک ہی جگہ رہا؟ آپ 100 سال لیٹے رہے، جسم خراب کیوں نہیں ہوا؟ 4 گھنٹے کے بعد باڈی کو ضرورت شروع ہو جاتی ہے کہ اسے ہلایا جائے، جی یہ مسٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں 60,000 آدمی سالانہ سورس کی وجہ سے، بیڈ سور جو ہوتا ہے سورس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جب آپ کا جسم کسی وجہ سے ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، موو نہیں کرتا، تو جسم کا وہ عضو جو پریشر میں ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بونی پارٹس آف باڈی جو ہے وہ یہ خراب ہوتے ہیں، یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے، اسکن پہ زخم کرے گا، پھر بڑھتا ہوا نیچے گوشت تک چلا جائے گا، پھر مسلز کو توڑتا ہے، پھر ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں ان کے جسم کو موو کیا جاتا ہے۔ اصحاب کاف 309 سال تک سوئے رہے، تو مینشن کیا نا وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کی کروٹیں بدل دیتے، یہاں ذکر نہیں کیا۔ 100 سال یہ بھی لیٹے رہے ہیں بھائی، 4 گھنٹے کے بعد ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں بھی لازمی طور پہ فرشتے کو مقرر کیا ہوگا، مینشن نہیں کیا۔ وہ فرشتہ دوسروں کی نظروں سے چھپاتا بھی تھا، سارا دیکھ لیا آپ نے۔ تو آپ کے اوپر تو 100 سال نہیں گزرے، لیکن دنیا کے اوپر 100 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ اٹھے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا جناب۔ یہاں تو 10-12 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ اپنی بستی کی طرف اندازن چل پڑے، جہاں میرا گھر ہوگا، آپ وہیں پہنچ کے جہاں کبھی گھر ہوتا تھا آپ کا۔ باہر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، 120 سال اس کی عمر، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور جسم جو ہے وہ کمزور ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی، بڑی مشکل، بڑی دیر لگتی۔ آپ نے اسے پہچان لیا، پوچھا یہ ذرا عزیر کا گھر ہے؟ بولی ہاں۔ آپ کون؟ 1 صدی کے بعد اس کا پوچھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تب میں 20 سال کی ہوتی تھی، میں تو بوڑھی ہو گئی آج تک میں نے نہیں سنا۔ آپ نے ساری سٹوری پھر سنا دی، پھر بھی اسے شک۔ وہ بولی میں چل نہیں سکتی، میں دیکھ نہیں سکتی، باتیں چھوڑو۔ عزیر جو ہے عزرا، وہ اللہ کا نبی تھا، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو میری آنکھیں، اللہ سے دعا کرو آنکھیں واپس آئیں، پھر یہ میری طاقت ہو میں ذرا کھڑی ہو جاؤں تو میں آپ کو دیکھوں تو پھر میں مان لوں گی۔ آپ نے دعا کی اللہ پاک اس کو بینائی پھر سے دے دے اور اس کو جوانی عطا فرما دے۔ آپ کی دعا سے اس کو بینائی بھی مل گئی، جو دم کھڑی ہوئی، آپ کو دیکھا تو پہچان گئی، اس نے چیزیں ایسی دیکھ لی تھی۔ آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو وہ آپ کو کہنے لگی آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہاں ایک جگہ لے گئی، مجلس ہو رہی تھی اور آپ کا بیٹا تقریر کر رہا ہے۔ آپ اپنے بڑے بیٹے کو 18 سال کا چھوڑ کے گئے تھے، تو 118 سال کا بچہ، آپ کا بچہ وہ تقریر کر رہا ہے۔ آپ اس وقت 40 سال کو جب آدمی نے اچھا ٹھیک ٹھاک کھایا ہو تو جوانی لگتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ آپ کا بیٹا، آپ دیکھ رہے وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ جب وہ ذرا خاموش ہوئے تو یہ بلند آواز سے بولی، کہنے لگی ان کا نام لے کے، یہ آپ کے ابا عزیر ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو ماننا تو دوسرا دھپ ہے، لیکن تو بتا تو کون ہے؟ انہوں نے تو 118 سال 120 سال کی بڑھیا دیکھی ہوئی تھی نا، تو کون ہے؟ کہنے لگی میں ہی کنیز ہوں، تو انہی کی دعا سے تو میری آنکھیں آئی ہیں، انہی کی دعا سے میں جوان ہوئی ہوں۔ اب ذرا کچھ باتیں بڑی، کچھ خاموشی بڑی۔ بیٹا آپ کا قریب آیا، بولے، کہنے لگے کہ میرے ابا کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں سے ایک ہلال بنا ہوا تھا، یعنی چاند۔ آپ نے قمیض ہٹا کے یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے۔ بیٹا تو مطمئن ہوا مگر مکمل اطمینان نہیں ہو رہا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، پھر بنا دی ایک اور۔ کہنے لگے میری والد گرامی کو مکمل تورا یاد تھی، ہمارے پاس اس وقت کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، آپ لکھوا دیجیے۔ تو آپ نے سب کو بٹھا کر زبانی جو ہے وہ تورا لکھوائی۔ اللہ کی قدرت، پھر ایک مدفون نسخہ بھی مل گیا، اس سے میچ کیا گیا، تو حرف بحرف جو ہے آپ نے جو لکھوایا تھا بالکل ٹھیک۔ کیا وہ وقت ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہوگی، بیٹا عمر میں اپنے باپ سے بڑا ہے، بیٹا 120 سال کا ہے اور باپ صرف 40 سال کا ہے۔ یہ واقعہ تقویت دیتا ہے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو 33 سال کے جوان ہوں گے۔ وہ جب گئے تھے تو 33 سال کے تھے، واپس آئیں گے تو 33 سال کے ہوں گے۔ جس طرح عزیر علیہ السلام آپ 40 سال کے سوئے، اٹھے تو 40 سال کے، 100 سال گزر چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بادشاہ نے سوال پوچھا تھا کہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن فوت ہوئے، مگر ایک 100 سال بڑا دوسرا 100 سال چھوٹا؟ آپ نے فرمایا یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کا ایک اور بھائی اور دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، یا 1-2 گھنٹے کا فرق، وہ پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کا وصال ہوا ہو، تو یہ ہوگا کہ ایک بھائی 100 سال چھوٹا اور ایک بھائی بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر 100 سال تک ٹائم رکا رہا، اس کے اوپر 100 سال ٹائم چلتا رہا۔ آپ کے دور میں ارض مقدس کو بڑا عروج ملا، بنی اسرائیل پھر اقتدار میں آئے، قوانین کی پیروی کرنے لگے، آپ نے ارض مقدس کے گرد فصیلیں جو ہیں وہ بنوائیں، مدارس جو ہیں یعنی وہ جو سکول جو ہوتے وہ آپ نے قائم کی، تورا جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، آپ کی عمر جو لکھی ہوئی تھی
اور مکمل ہوئی. آپ نے وفات پائی. مختلف مقامات پہ آپ کا مزار بتایا جاتا ہے، مگر میری تحقیق ہے کہ آپ کا مزار موجودہ اسرائیل جائیں تو بیتنی شہر کے اندر موجود ہے. لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں. میں نے آپ کو صرف ان کا واقعہ ہی نہیں سنایا، واقعہ سے جو باتیں ظاہر ہوتی تھی ان کی طرف بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اور یہی واقعے کا مقصد ہوتا ہے اور یہی فلسفہ تاریخ بھی ہے. اللہ قبول فرمائے. قرآن نے کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ابن عباس فرماتے ہیں یہی تو تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے ہیں اور آپ جوان ہیں، تو دنیا کے اندر واحد حضرت عزیر عزرا ہیں کہ آپ اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں. یہ واحد باپ ہے دنیا کے اندر جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے. بیٹا 118 سال کا ہے اور والد 40 سال کا ہے. یہ واحد دنیا میں. الفاتحہ.